کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کا استعمال جائز ہے، کچھ لوگ شرک کہتے ہیں، کیا ریالٹی ہے؟ حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ ایک حدیث ہے. جس کتاب میں یہ حدیث ہے نا، اس کتاب کو مسند احمد کہتے ہیں. اسی مسند احمد میں دوسری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دم جھاڑ، رقیہ اسے کہا جاتا ہے، دم جھاڑ کیا، وَالتَّمَائِمَ اور تعویذ لٹکایا، اور محبت کے اعمال وغیرہ کیے کسی کو قابو کنٹرول میں کرنے کے لیے، تو اس نے شرک کیا، منع کیا گیا. اب دیکھیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع نہیں کیا، آپ نے ساتھ دم جھاڑ کی بھی بات کی ہے. اس دم جھاڑ سے کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں عرف عام میں جو ایک حدیث کا ٹکڑا لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، وہ دوسری طرف غور نہیں کرتے. میں یہ بتاتا ہوں، دلی طور پہ میں تعویذ دینے کے حق میں نہیں ہوں. بامر مجبوری اگر کوئی شخص پڑھا نہ ہو تو اس کو حفاظت کے طور پہ یا صحت یابی کے طور پہ ہم قرآن لکھ کے دے دیتے ہیں. ورنہ دلی طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کے اندر شک ہو اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے اور میں اس کی ترغیب بھی دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جس نے دم کیا، تعویذ لٹکایا یا کسی کو قابو کرنے کے لیے عمل کیے تو اس نے شرک کیا. پوری حدیث یہ ہے کہ دم کرنا، تعویذ لٹکانا شرک ہے. لیکن اب ہم دم کو جائز قرار دیتے ہیں اور تعویذ کو ناجائز قرار دیتے ہیں. جس بنیاد پہ ہم دم کو جائز قرار دے رہے ہیں اسی بنیاد پہ ہمیں تعویذ کو بھی جائز قرار دینا ہوگا. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جس بنیاد پہ ہم تعویذ کو ناجائز قرار دیتے ہیں اسی بنیاد پہ دم بھی ناجائز ہوگا. جب حضور نے دم کو ناجائز کہا ہے، شرک کہا ہے، اور تعویذ کو بھی شرک کہا ہے، اب ہم دم کو جائز قرار دے رہے ہیں اور تعویذ کو ناجائز قرار دے رہے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سپیاں گلے میں باندھ لیتے تھے، دھاگے گلے میں باندھ لیتے تھے، اور ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں شفا دیں گے، یہ ہماری حفاظت کریں گے. اور جو دم کرتے تھے وہ دیو اور دیوتاؤں کے منتر انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے، وہ پڑھ کے دم کرتے تھے شفا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رقیہ اور تعویذ یہ دونوں منع ہے، شرک ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو انہوں نے منتر یاد کیے ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے، اور دوسرا وہ تعویذ کے اندر بھی غیر اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے، اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی. اسلام آیا، قرآن آیا، قرآن پہ دم جائز ہو گیا. صحابہ نے بھی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دم کیا کرتے تھے. جبریل آسمانوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے نظر بد کا دم لے کر آئے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا حسنین کریمین کو یہ پڑھ کے آپ دم کیا کریں تاکہ نظر بد سے حفاظت رہے. حضور رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرا کرتے تھے. دم حضور سے ثابت ہے. صحابی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، 40 بکریاں لی، دم جائز ہو گیا. اب دم کے ساتھ تعویذ کی طرف آئیں تو تعویذ بھی صحابہ سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے جو بچے ہوتے تھے، نابالغ جو پڑھ نہیں سکتے ہوتے تھے، کلمات لکھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کلمات کو ان کے گلے میں ڈالتے تھے. تعویذ تب منع ہے جب اس کے اندر شرکیہ کلمات لکھے جائیں. تعویذ تب منع ہے جب اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے. تعویذ تب منع ہے جب اس میں لکھی ہوئی بات کے مفہوم اور مطلب سے ہی آپ بے خبر ہوں. تعویذ تب منع ہے جب آپ تعویذ کو ہی مؤثر بالذات سمجھ لیں. ہاں، اگر آپ تعویذ کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتے، مؤثر بالذات اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں اور تعویذ کو آپ ایک سبب سمجھتے ہیں، تعویذ جائز ہے.
تعویذ میں آپ قرآن لکھتے ہیں، تعویذ جائز ہے، پینے کے لیے دیں، پہننے کے لیے دیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ تعویذ کو ہی مؤثر بالذات سمجھ رہے ہیں تو تعویذ ناجائز ہے، شرک ہے۔ اگر آپ تعویذ کے اندر قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھ رہے ہیں تو تعویذ ناجائز ہے، نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ قرآن لکھ کے دے رہے ہیں تو جائز ہے۔ مطلب صحت کے لیے دم بھی کیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ، دیکھیں، پانی پہ؟ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، قرآن پاک ہے، اس کو آپ زبان سے ادا کر کے کسی کے اوپر پھونک لگائیں گے یا کسی چیز کے اوپر پڑھ کے پھونک لگائیں گے تو یہ دم ہوگا۔ اسی قرآن پاک کو آپ جس نظریے سے دم کر رہے ہیں اسی نظریے سے کسی چیز کے اوپر لکھ کے دے دیں، پہننے کے لیے دے دیں یا پینے کے لیے دے دیں تو یہ تعویذ ہے۔ اس کے علاوہ اگر دائیں بائیں جائیں تو وہ شرک ہے، وہ ناجائز ہے۔